شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے، قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ یہ قتل کس وجہ سے ہوا اور اس قتل کی وجوہات کیا تھیں؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد مکمل قصہ آپ کو سناؤں گا۔ تو ترجمہ بیان کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ اور اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ تو وہ دوسرا بولا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چو لایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین خریدتا تاکہ اس دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے، بولے ہائے خرابی میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ اب میں پورا قصہ بیان کروں گا، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تاریخ کے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی سے کرنا چاہا۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمہ تھا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل چونکہ گندم کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور حابیل جو تھا وہ بکریاں چراتا تھا، تو قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ہو گیا، اور اس میں میری ذلت ہے۔ اب حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، متقی اور پرہیزگاروں کی۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب تھا کہ قبول جو قربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہوں اور قوت بھی رکھتا ہوں اور توانا بھی ہوں۔ یہ صورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صورت اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ قابیل تیرے سر پہ آئے، اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو منظور نہ کیا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے۔ اب قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا۔ اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا، چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر ہی ڈالا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو لے کر کہاں جائے، کیونکہ اس وقت تک دنیا میں کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدتوں تک تو یہ لاش قابیل پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنا منقار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، دوسری یہ تھی کہ حسد بڑی بری چیز ہے، حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ اس واقعے سے تین چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ ایک، حسد۔ اس سے متعلق ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی، حسد اور بغض، یہ موڑ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مڑتی ہے، لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ قتل۔ اب قتل دوسری جو بڑی بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اور تیسری جو سب سے بری بیماری ہے، حسن پرستی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بچے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ واقعہ تھا حابیل اور قابیل کا کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔